نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آج ہم آیا نمبر 42 دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں گمان تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان، پس اس کو شیطان نے بلا دیا، شیطان نے اس شخص کو بلا دیا ذکر ربہ، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے بلا دیا اسے۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پھر وہ رہے جیل میں کئی سال۔ بدعہ کا لفظ آتا ہے 10 سال کے کم عرصہ کے لیے، اس میں 7 سال بھی ہو سکتے ہیں، کسی نے کہا 8 یا 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس آیہ کو ہم دیکھیں گے، اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی انٹرپریٹیشن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو معاف فرمائے، اگر وہ یہ کلمہ نہ کہتے تو جیل میں اتنے سال نہ رہتے۔ کلمہ کیا تھا؟ اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، کہ یعنی انہوں نے چاہا کہ وہ شخص جو جیل میں سے رہا ہوا وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے، سفارش کرے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور اسی طرح سے کسی الزام کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں رہا کیا جائے، یا اس طرح سے انہوں نے فرمایا ہوگا۔ اور قیدی جو تھے وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام محسن ہیں اور بہت اچھے ہیں، اسی لیے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔ ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند کیوں نہ آیا؟ وہ اس لیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے VIPs ہوتے ہیں، سلیبریٹیز ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد لیں۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں حائل ہو گیا؟ No one can hinder Allah's plans. Allah subhanahu wa ta'ala's test was intended for Yusuf علیہ السلام۔ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شیطان نے اس شخص کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو اس طرح سے نہ ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر ساری دنیا مل جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ There is another hadith in Tirmizi. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that the people most severely tested are the prophets, then the righteous, then the next best, and the next best. سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے نچلے درجے والے لوگوں کے، اور پھر ان سے نچلے درجے والے لوگوں کی۔ A man is tested according to his religious commitment. The stronger the commitment, the stronger the test. The higher the iman level, the greater the test. ہر کسی کی آزمائش جو ہے وہ اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر کسی کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق اسے آزمایا جاتا ہے، اس پہ برڈن ڈالا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ایمان سے زیادہ، آپ کی وسعت سے زیادہ آپ کو آزمایا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ آزماتے نہیں ہیں۔ اور اس میں پھر ایمان کا لیول بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ پہ کوئی ایسا بڑا بوجھ ڈالا جائے کہ آپ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آپ یہ سوچیں کہ شاید میں مسلمان ہوں اس لیے میرے پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آپ اپنا مذہب چھوڑ کے مرتد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اور آپ کو ایمان کے مطابق چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا سفارش اسلام میں جائز نہیں؟ تو سفارش اسلام میں جائز ہے۔ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کی سفارش کرے گا اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے۔ یعنی سفارش کی جا سکتی ہے، سفارش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، لیکن انبیاء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں۔ جس طرح سے وہ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ تو فرشتے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، انبیاء دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح انبیاء کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کسی سے مدد مانگے۔ اور پھر اس میں رپورٹس میں یہ بھی ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس شخص سے کہہ دیا تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو بھائیوں سے کس نے بچایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو عزیز مصر کے گھر تک کس نے پہنچایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا آپ کو عزیز مصر کی بیوی سے کس نے بچایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جیل میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نجات دیں گے۔ تو یہ ہے فرسٹ انٹرپریٹیشن جو کہ کی جاتی ہے اس حدیث کی، اس آیہ کی۔ اور سیکنڈ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سیکنڈ انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہ انہوں نے ٹھیک کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس واپس لے آئیں گے، ان کی ماں کے پاس، پھر بھی ان کی ماں نے توکل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ وہ اس صندوق کا پیچھا کرے جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ اسے فالو کرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ اس لحاظ سے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے، بلکہ توکل یہ ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے، اپنی کیپیسٹی اور اپنے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے آپ وہ سب کریں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اوپر اٹھ کے اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ پھر آگے ہم نیکسٹ آیا دیکھیں گے، وقال الملک انی أرى 7 بقرات سمان
اور کہا بادشاہ نے بے شک میں نے دیکھا 7 بقرات سمان 7 موٹی گاؤں کو یأکلہن کھا رہی تھی انہیں 7 عجاف 7 دبلی گائیں و7 سنبلات خضر اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں وأخر یابسات اور 7 خشک بالیاں یا ایہا الملأ اے سردارو افتونی فتویٰ دو مجھے بتاؤ مجھے فی رؤیا میری خواب ان کنتم اگر ہو تم لرؤیا خوابوں کی تعبرون تعبیر بتانے والے۔ ابھی یوسف علیہ السلام کا جیل میں جب اتنا عرصہ گزر گیا تو بادشاہ کو ابھی سٹوری جو ہے وہ ایک اور ٹرن لیتی ہے اور بادشاہ کو خواب دکھائی دیتا ہے۔ کیا خواب آیا ہے بادشاہ کو؟ یعنی اسے 7 کا عدد دکھائی دیتا ہے اور 7 ہی گائیں ہوتی ہیں جو بہت موٹی ہوتی ہیں اور ان کو 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور خواب عجیب سا ہے۔ حالانکہ پتلی گائیں جو ہیں ان میں کتنی طاقت ہوگی کہ وہ بڑی موٹی گاؤں کو کھائیں، لیکن یہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پھر اسی طرح اسے خواب آئی کہ 7 جو ہیں وہ سرسبز بالیاں ہیں، گندم کی بالیاں، تو انہیں 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ تو آگے وہ کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الملأ اے سردارو افتونی مجھے تم بتاؤ رؤیا میری خواب ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے، اگر خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ خواب کیا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی سچا انسان یا نیک انسان ہی کوئی سچا خواب دیکھ سکتا ہے، بلکہ خواب جو ہے وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ انسان ایماندار ہو یا مشرک ہو یا جیسا بھی ہو، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سچا خواب دکھا سکتے ہیں۔ آیہ نمبر 44 ہے قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہم اس کی تعویل جاننے والے، ہم اس کی تعبیر نہیں جاننے والے، یہ پریشان سے خواب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اضغاث الاحلام، انہوں نے کہا سرداروں نے کہا اضغاث احلام کہ یہ پریشان خواب ہیں۔ اضغاث کہتے ہیں گھاس کو، انسان کی مٹھی میں جتنی خشک گھاس آئے اسے اضغاث کہتے ہیں، اور اضغاث کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ پریشان سے خواب ہیں، یہ ملے جلے خواب ہیں، مکسڈ اپ ہیں، ہم ان کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اکثر ہم اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اور کہ جس طرح سے انسان کبھی کہاں پہنچا ہوتا ہے اور پھر کبھی کہاں ہوتا ہے، کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور ملک میں، اور وہیں سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اسے اپنا گھر دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس کا گھر جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے۔ پھر انسان کبھی اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اس نے زندگی میں نہ کیے ہوں۔ سرداروں نے بھی یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ یہ مکسڈ اپ ڈریمز ہیں، ہم انہیں انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ حالانکہ خواب جو تھا وہ بہت واضح تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کو بار بار یہ خواب آ رہا تھا، اور 7 کا عدد اسے دکھائی دے رہا تھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں، 7 خشک بالیاں، 7 سبز بالیاں۔ تو خواب جو تھا وہ بہت واضح تھا،
پھر کیا ہوا؟ آیا نمبر 45 ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آیا ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد، أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، میں تمہیں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر، فَأَرْسِلُونَ، پس تم مجھے بھیجو۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ یوسف علیہ السلام تک پہنچنے میں میری مدد کرو، مجھے بھیجو جیل میں، میرے انتظامات کیے جائیں کہ میں ان تک پہنچوں، اور پھر میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس شخص کو یاد آ گیا، جو کہ ایک بہت عرصہ لگا اسے یاد کرنے میں، ظاہر ہے وہ بھول چکا تھا، اور ایک عرصے بعد اسے یاد آیا، جب بادشاہ کو خواب آیا تو اسے اپنا خواب یاد آیا کہ مجھے بھی اس طرح سے خواب آیا تھا۔ تو آیا نمبر 45 تک آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں آیا نمبر 44 میں کیا لیسن ملتا ہے۔ آیا نمبر 44 میں جس طرح سے سردار جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کن خواب ہیں، ہم ان کی تعبیر نہیں بتا سکتے، تو ہمیں اس میں لیسن کیا ملتا ہے کہ بہت سے نیک کام ہم اس طرح سے جان چھڑا دیتے ہیں ان سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے نہ ہی کروائے جائیں، ہمیں نہ ہی کرنے پڑیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق نہیں ملی، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کو مقرر کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ کام اس کے تھرو ہونے والا ہے۔ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے پاس اب یہ خواب لایا جائے گا، اور نیکسٹ آیات میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے دیٹ وٹ ایور good deed comes in our way, we need to take it as a blessing and we need to avail the opportunity کہ یہ ہماری طرف آئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیک کام کی توفیق دی۔ ابھی وہ سردار جو ہیں وہ نہیں جانتے، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ خواب کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے، یہ تو ہے ہی پریشان سا خواب ہے، اور ایز این ایکسکیوز انہوں نے یہ بتایا کہ یہ خواب ہی ایسا ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جان سکتے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس کام سے جان چھڑا کے اپنا کام ایک یعنی اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا رہے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو بادشاہ کی طرف سے انہیں کتنا بڑا مقام مل سکتا ہے، یا کس قدر جو ہے وہ انعامات بادشاہ کی طرف سے پا سکتے تھے اگر وہ خواب کو صحیح سے انٹرپریٹ کرتے۔ پھر جس طرح سے آیا نمبر 42 کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ انسان کو اس کی وسعت کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر انسان کی آزمائش جو ہے وہ اس کے اپنے مطابق ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ اس کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص اسی انسان کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میری تکلیف میرے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، اور دوسرا جو تکلیف سے گزر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور پھر اس تکلیف کے حوالے سے آپ جتنا صبر کریں گے، جتنا آپ اس کے حوالے سے ثابت قدم رہیں گے، اس کے حوالے سے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح پھر جنت اور جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیولز رکھ دیے ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں، جنت کے بھی درجات ہیں۔ انسان کی آزمائش جس لحاظ سے ہوگی اسی لحاظ سے اس کے درجات بھی ہوں گے جنت میں۔ اور اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کر لے، آمین۔
ہماری آزمائشیں جس لحاظ سے ہوتی ہیں اسی لحاظ سے ہمارے جو ہیں وہ جنت میں درجات ہوں گے. جو لوگ جتنی بڑی آزمائش سے گزارے گئے، جیسے انبیاء ہیں، بہت بڑی بڑی تکالیف سے گزارے گئے، انہیں بہت بڑی تکالیف ملی، اور جس طرح سے وہ دنیا میں رہے اسی لحاظ سے ان کے جنت میں درجات ہوں گے. اور جو لوگ کم تکالیف سے گزارے گئے، ان کا ایمان کم تھا، تو ان کے درجات بھی ان کے ایمان کے مطابق ہوں گے. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو آرگنائز کر دیا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ میننگ لیس نہیں، کوئی بھی چیز پرپز لیس نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. جس نے جو کمایا وہ اس کے اپنے لیے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آزمائش میں اتنے صابر رہے، اتنے شاکر رہے اور ثابت قدم بھی رہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آزمائش کے مطابق یا آپ کے صبر کے مطابق اس درجے سے محروم کر دیں جس درجے میں آپ کو ہونا چاہیے. تو ہر کسی کی آزمائش، ہر کسی کے درجات اس کے اپنے مطابق ہوتے ہیں. We have so far covered till the ayah number 45. Inshallah, in the next episode, we'll see the next ayah. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand the deen. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to contemplate on the ayat of Quran and give us the knowledge of deen. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us capacity to endure the test and the trials that come in our way. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.